شہرت جو ہے وہ پہنچ جائے، اعلان کی آواز پہنچ جائے۔ دور حاضر میں تو کئی ذرائع ہیں کہ اپنی آواز کو دور تک جو ہے وہ منٹوں سیکنڈوں کے اندر پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت تو ایسے ذرائع کوئی نہیں تھے، اور یہاں خود آبادی جو ہے وہ تو بہت تھوڑی سی تھی جو اس علاقے کے اندر آ کر آباد ہوئے تھے، تو وہ بہت تھوڑے لوگ تھے۔ اللہ اللہ۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو حکم یہ ہوا ہے کہ آپ حج کا اعلان کیجئے تو دور دراز سے بھی لوگ آئیں گے۔ اب دور دراز والے تو سنیں گے کوئی نہیں، لیکن یہ اللہ رب العزت نے اس اعلان کو جو ہے وہ عالم ارواح تک بھی پہنچایا کہ جس جس کی قسمت میں حج کرنا تھا، عالم ارواح میں اس نے لبیک کہا، اور جس نے زیادہ دفعہ حج کرنا تھا تو جتنی دفعہ اس کی زندگی میں حج تھا اتنی دفعہ عالم ارواح میں جو ہے وہ اس نے لبیک کہا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک معجزہ ہے، تو اللہ رب العزت جب چاہیں جہاں چاہیں آواز پہنچا دیں۔ اب یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ آئیں گے، پیدل آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں کے اوپر سوار ہو کے آئیں گے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس سے آگے بالکل نہیں نکلنا۔ اب یہاں پر دو چیزوں کا تذکرہ ہوا، پیدل آنے کا تذکرہ ہوا اور دبلے پتلے اونٹوں کے تذکرہ ہوا۔ ساتھ اگر حدیث کو چلو ملا لیں تو پھر گھوڑوں کا بھی تذکرہ چلو مل جائے گا، تو پھر بظاہر تو حج کے لیے صرف یہی وسائل استعمال کرنے چاہیے نا، کیونکہ جدید سواریاں جو ہیں ان کے اوپر آنے کا تو کوئی تذکرہ قرآن و حدیث کے اندر کوئی نہیں ہے، وہ تو اجتہاد سے پتہ چلے گا، اور اجتہاد کو تو وہ کہتے ہیں کہ شرک ہے، ظلم ہے، تو ان کو تو پھر چاہیے کہ وہ ہوائی جہاز وغیرہ کے ذریعے سفر نہ کیا کریں حج کا، وہ حج کے لیے جانا چاہیں تو صرف اونٹوں کے اوپر، اور اونٹ بھی دبلے پتلے ہی لیں بس، اور یا پھر پیدل جائیں، یا پھر چلو حدیث کو ملا کے ساتھ گھوڑوں کا انتظام کریں۔ اچھا جی، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنے فائدے کو پہنچیں، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور بھی کئی فائدے اٹھائیں، اور خاص طور پر یہ کہ اللہ کا نام لیں فی ایام معلومات، چند معلوم دنوں کے اندر۔ کس پر اللہ کا نام لیں؟ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو چھپائے مویشی اللہ نے رزق دیے ہیں ان کے اوپر اللہ کا نام لیں۔ اللہ کا نام لینے سے مراد کہ ان کو اللہ کے نام پر ذبح کریں۔ یذکر اسم اللہ، اس کے نیچے لکھ لیں نیازات اللہ، نیازات اللہ۔ فَكُلُوا مِنْهَا، یہ جو اللہ کی نیازات ہیں نا یہ تمہارے لیے حلال ہیں، جائز ہیں، ان میں سے خود بھی کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تنگ دست محتاج ہے کوئی تو اس کو بھی کھلاؤ۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کرے۔ معروف معنی یہی بنتا ہے لفظوں کے مطابقت میں، البتہ حضرت سید شریف جرجانی رحمہ اللہ انہوں نے ایک اور ترجمہ کیا کہ پس باید کہ گزارند حاجت ہائے خود را، کہ چاہیے کہ اپنی حاجتیں یہاں پر گزاریں۔ تو یہ ترجمہ بھی جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر اپنی حاجتوں کا ذکر کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور زیادہ جو معروف ترجمہ ہے اور وہ لفظوں کے بھی زیادہ مطابق بن رہا ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنا میل کچیل دور کرے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور پوری کرے اپنی نظروں کو۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اس کے نیچے پھر لکھ لیں نیازات اللہ، جو اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہے اس کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ نیازات اللہ۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ طواف کریں اس پرانے گھر کا۔ ذالک، یہ بات ہو چکی، یہ بات سن لی۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ،
اس کے نیچے لکھ لیں وَمَن يُعَظِّم کے نیچے تحریمات الہیہ، اور جو کوئی تعظیم کرے ان چیزوں کی کہ جن کو اللہ نے حرام کیا، تحریمات الہیہ۔ اللہ اللہ، مثال کے طور پر احرام کی حالت میں شکار کو اللہ نے حرام کر دیا، یا مسجد حرام یا حدود حرم کے اندر جو ہے پودے وغیرہ ان کو کاٹنا یا ان کا شکار کرنا، جانوروں کا شکار کرنا، ان چیزوں کی اللہ نے حرمت کر دی۔ تو جن چیزوں کو خود اللہ نے جن کی حرمت کی ہے تو تحریمات الہیہ کا خیال کرنا چاہیے۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے ہاں۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، تحریمات غیر اللہ کی نفی، تحریمات غیر اللہ کی نفی کہ بھئی چھپائے مویشی تمہارے لیے اللہ کی طرف سے حلال کیے گئے ہیں، تو خود ان میں سے کئیوں کو بحیرہ صاحبہ وغیرہ کے نام پر حرام نہ کر لیا کرو۔ یہ جب اللہ نے حلال کیے ہیں تو ان کو حلال ہی سمجھو۔ تحریمات غیر اللہ کی نفی۔ اچھا جی، اور یہ جانور تمہارے لیے حلال کیے ہیں مگر وہ کہ جو تمہارے اوپر پڑھ کر سنائے گے، یعنی چند ایک کی حرمت ہے، میتہ ہے، دم ہے، لحم خنزیر ہے، ما اہل بہ لغیر اللہ وغیرہ، تو جن جن کی حرمت کا ذکر ہے تو وہ حرام ہیں، لیکن جن کا حرمت کا تذکرہ نہیں تو وہ حلال ہیں۔ قرآن و حدیث میں حرام بتا دیے گئے ہیں۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، نیازات غیر اللہ کا رد، نیازات غیر اللہ کا رد۔ بتوں کے سامنے بھی نظر و نیاز دیتے تھے نا، تو اس کا رد کیا جا رہا ہے کہ بتوں کی گندگی سے بچو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بچو، یعنی بتوں کی گندگی، اس کو حلال قرار دینا یہ ایک جھوٹی بات ہے۔ بتوں کے نام کی نظر و نیاز دینا، غیر اللہ کے نظر و نیاز دینا، یہ جھوٹی باتیں ہیں، ان سے بچو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قول زور سے شہادت زور، جھوٹی گواہی بھی مراد لی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے یہاں پر جھوٹی گواہی بھی مراد ہوگی۔ آیت کے سیاق و سباق کے لحاظ سے غیر اللہ کی نظر و نیاز کا جو لوگ حلال سمجھتے ہیں تو ان کی بات کا جھوٹا ہونا یہ مراد ہوگا۔ حنفاء للہ، اے کونوا حنفاء للہ، اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ، غیر مشرکین بھی، اس کے ساتھ شریک بنانے والے نہ ہو۔ ومن یشرک باللہ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک بنائے تو گویا کہ وہ آسمان سے گرا، پھر اس کو پرندے اچک لیتے ہیں یا اس کو پھینک دیتی ہے آندھی دور کی جگہ میں۔ اللہ آسمان سے گرا یعنی اس نے اللہ سے مایوسی اختیار کر لی، اللہ کو پکارنا جو ہے اس کو چھوڑ دیا، آسمان سے گر گیا۔ اب اس کے یا حال یہ ہوگا کہ اس کو پرندے اچک لیں گے، یا پھر یہ حال ہوگا کہ آندھی اس کو دور کی جگہ پہ گرا دے گی۔ پرندوں کا اچک لینا اس سے مراد ہو جائے گا کہ کبھی ایک کے آگے جائے گا، کبھی دوسرے کے آگے، کبھی اس کے آگے جھکے گا، کبھی اس کے آگے جھکے گا، شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور کبھی یہ کہ آندھی اس کو دور کی جگہ پھینک دے، یعنی وہ بالکل ہی دہریہ ہو جائے، وہ اللہ کا سرے سے انکار ہی کر دے۔ ذالک، یہ بات بھی ہو گئی، یہ بات بھی سن لی۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرِ اللَّهِ، اور جو کوئی تعظیم کرے اللہ کے شاعر کی تو یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے ان جانوروں کے اندر نفع ہے ایک مقرر مدت تک۔ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر ان جانوروں کو پہنچانا ہے اس پرانے گھر کی طرف، وہاں پر ان کو ذبح کرنا ہے۔ نیازات اللہ ہیں یہ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، دلیل نقلی اجمالی برائے نفی شرک فعلی، دلیل نقلی اجمالی برائے نفی شرک فعلی۔
اللہ اللہ۔ پیچھے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ و تسلیمات کا تذکرہ کیا نا، اور وہاں پر جانوروں کی قربانی، نیازات اللہ کا تذکرہ کیا، تو اب اس کا تذکرہ کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح یہ ایک قربانی کا طرز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعارف ہوا ہے نا، اسی طرح لکل امت جعلنا منسکا، ہر ایک امت کے لیے ہم نے قربانی کا کوئی نہ کوئی طرز مقرر کیا تاکہ نام لے اللہ کا ان پر کہ جو ان کو چھپائے مویشی اللہ نے رزق دیے ہیں۔ تو ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی قربانی کا طرز تو ہم نے متعین رکھا ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ و تسلیمات سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر ایک سارے نبیوں کی شریعت میں قربانی کا کوئی نہ کوئی طرز رہا ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو معبود تمہارا ایک ہی معبود ہے، اسی کے لیے جھک جاؤ اور خوشخبری دے دے عاجزی کرنے والوں کو۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، عاجزی کرنے والے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور وہ ہیں عاجزی کرنے والے کہ جو صبر کرتے ہیں اس پر کہ جو ان کو کوئی مصیبت پہنچے، اور عاجزی کرنے والے وہ ہیں کہ جو نماز قائم کرنے والے ہیں، اور عاجزی کرنے والے وہ ہیں کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرنے والے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور جو بدن ہیں کعبہ کے اوپر چڑھائے جانے والے اونٹ، ان کو ہم نے کیا تمہارے لیے اللہ کے شاعر میں سے، تمہارے لیے ان کے اندر بہتری ہے۔ یہ بھی نیازات اللہ کا بیان ہو جائے گا۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ان پر اللہ کا نام لو، کتار باندھ کے، سب باندھ کے، یعنی بہت زیادہ تعداد میں اللہ کے نام کی قربانیاں زیادہ سے زیادہ دو، صف در صف اللہ کے نام کی قربانیاں دو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان کی کروٹیں گر جائیں، یعنی جس وقت ان کا نہر ہو اور وہ اونٹ گریں، فَكُلُوا مِنْهَا، اب اس میں سے کھاؤ اور کھلاؤ اس کو بھی کہ جو قناعت کر کے بیٹھا ہوا ہے تو حقدار مستحق ہے، لیکن وہ مانگتا نہیں ہے، شرم کرتا ہے، خوددار ہے، اس کی خودداری اس کو مانگنے کے لیے آڑے آ جاتی ہے، تم ایسے لوگوں کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھلاؤ۔ والمعطر، اور جو بے قراری کر رہا ہے، خود آ کے مانگ رہے ہیں تو اس کو بھی کھلاؤ۔ کذالک سخرناہا لکم، اس طرح یہ چیزیں، یہ اونٹ وغیرہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کیے ہیں تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اونٹ بڑا طاقتور جانور ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مسخر کر دیا، اور ایسا مسخر کر دیا کہ اونٹوں کی ایک لمبی سری کتار بھی ہو، اور ہر اونٹ کو پچھلے اونٹ کے ساتھ، اگلے اونٹ کے ساتھ پچھلے اونٹ کو باندھ دیا جاتا ہے، اور اس طرح لمبی کتار بنائی جاتی ہے۔ صرف جو اگلا اونٹ ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو ایک لگام ڈالی جاتی ہے، نکیل ڈالی جاتی ہے، اور وہ نکیل ایک چھوٹا بچہ 10-12 سال کا لے کے تو وہ بھی چل رہا ہو نا، تو اونٹوں کو مجال نہیں ہوتی کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں۔ تو ایسا مسخر کیا ہم نے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور اللہ کا شکر گزار ہونا جو ہے تو اس کا طرز یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ اللہ کی بندگی کرنے والے، یہاں تک کہ پاؤں میں ورم آ جاتا راتوں کو کھڑے ہو کے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آقا آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، تو آپ اتنی بندگی کیوں کرتے ہیں؟ نبی کے لیے جب یہ جملہ بولا جائے نا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گناہ ہو کر معاف ہیں، بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ گناہوں سے آپ کو تو چھٹکارا حاصل ہے، کہ آپ کو تو نہ پہلے کبھی گناہ ہو سکتا ہے زندگی میں، نہ آپ کی زندگی میں آئندہ کبھی گناہ آ سکتا ہے، تو آپ کی زندگی تو گناہوں سے ہے ہی پاک، تو پھر بھی آپ اتنی بندگی کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ کا شکر گزار ہونے کا گویا کہ تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی بندگی زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ لن ینال اللہ لحومها، ہرگز نہیں پہنچے گا اللہ کو ان کا گوشت، گوشت تو تم نے خود کھا لینا ہے، پیچھے کہا گیا کانے کو بھی کھلاؤ، معطر کو بھی کھلاؤ، جو قناعت کر کے بیٹھا ہے، جو تم سے مانگ رہا ہے ان کو کھلاؤ، گوشت تو تم نے ختم کر لینا ہے، نہ ہی خون پہنچے گا، خون بہہ جانا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کو جو پہنچے گا وہ تمہارا خلوص دل پہنچے گا، تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچے گا کہ تم نے کتنے تقویٰ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اس کو قربان کیا ہے۔ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اس طرح اس کو تمہارے لیے مسخر کیا ان اونٹوں کو،
لِتُكَبِّرُ اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اس طریقے سے کہ جو تم کو ہدایت دی، یعنی تکبیر کہہ کہ ان کو نہر کرو، ذبح کرو۔ اونٹ کو جو ذبح کرنا ہوتا ہے اس کے لیے نہر کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، باقی جانوروں کے لیے ذبح کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ اچھا جی، وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری سنا نیکی کرنے والوں کو۔ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک اللہ مدافعت کرے گا ایمان والوں کی طرف سے، یعنی ایمان والوں کا اللہ ساتھ دے گا، دشمنوں کے مقابلہ میں ان کا اللہ جو ہے وہ مددگار ہوگا۔ تو جس کا اللہ مددگار ہو جائے تو اس کو اور پھر کیا چاہیے ہے۔ اچھا جی، یہ جو یہاں سے جو ہے قتال کا مضمون جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ پیچھے شرک فعلی اور شرک اعتقادی دونوں کے مضامین بیان ہو گئے نا، تو جس وقت شرک اعتقادی بھی بیان ہو، شرک فعلی بھی بیان ہو، تو خاص طور پر شرک فعلی جس وقت بیان ہوتا ہے نا اس کی نفی کی جاتی ہے، تو اس کے مقابلہ میں پھر بہت زیادہ آواز اٹھتی ہے، تو اس لیے اللہ نے ساتھ ہی قتال کا بھی حکم دے دیا۔ سورۃ البقرہ کے اندر جس وقت آیت نمبر 173 کے اندر آیا نا کہ ما احل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دیے گئے، تو وہاں پر شرک فعلی کے مضمون کا بیان ہوا اور رد ہوا، تو ساتھ ہی وہاں پر ان الذین یکتمون والی آیت آ گئی، کتمان کے اوپر وعید آ گئی کہ ٹھیک ہے نبی، یہ مسئلے جو بیان کرنے ہیں ان مسئلوں کے اوپر اختلاف تو ہو جاتا ہے بہت سارا، لیکن کتمان نہیں کرنا، مسئلے کو چھپانا نہیں ہے۔ تو چونکہ معاملہ ہو جاتا ہے مشکل شرک فعلی کی نفی کرنے کا، تو اس لیے وہاں پر ساتھ کتمان کے متعلق آیت آ گئی۔ اللہ اللہ، سورہ مائدہ کے اندر بھی جب یہ مسئلہ بیان ہوا تو ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا کہ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، اے نبی ان سے نہیں ڈرنا جو مخالفتیں کریں، بلکہ میرا ڈر رکھنا ہے اور مسئلہ بیان کرتے رہنا ہے۔ اب یہاں پر بھی جب یہ مسئلہ کے بیان ہوا ہے شرک فعلی والا، تو یہاں پر بھی کہہ دیا گیا کہ قتال تک بھی نوبت آ جائے تو قتال تک بھی کرو، لیکن مسئلے کو بہرحال نہیں چھوڑنا، اور ساتھ ہجرت کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے، گھروں کو بھی چھوڑنا پڑ جائے تو تب بھی چھوڑ دو، لیکن مسئلے کے بیان کے اندر لچک نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا جی، بے شک اللہ مدافعت کرے گا ایمان والوں کی طرف سے، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر خیانت کرنے والے ناشکرے کو۔ اذن للذین یقاتلون، اجازت ہو گئی ان کو کہ جن سے لڑا گیا ہے، ان کو اجازت ہو گئی، یعنی لڑائی کی اجازت ہو گئی، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیونکہ ان کے اوپر ظلم ہوا۔ یہ مہاجر صحابہ کرام ہیں کہ جن کو گھروں سے نکالا گیا، ان کے اوپر ظلم کیا گیا، مکہ سے ان کو نکلنے پہ مجبور کیا گیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہیں۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، یہ ہجرت کا بھی تذکرہ ہو گیا، وہ لوگ کہ جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ناحق، إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، قصور ان بیچاروں کو بس اتنا ہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، وہ اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرتے ہیں، تو ان کو گھروں سے نکالا گیا، ظلم کیا گیا، تو اللہ کی طرف سے ان کو اجازت ہو گئی کہ جس وقت ان کے اوپر ظلم ہوا ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں لڑ سکتے ہیں۔ لڑنے کی آگے علت بیان ہو رہی ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، علت قتال، اگر اللہ نہ ہٹاتا لوگوں کو بعض کے ذریعے تو گرا دیے جاتے سوامے تکیے۔ سوامے جو ہیں یہ راہبوں نے خاص خانقاہیں بنائی ہوتی تھیں کہ جن کے اندر وہ رہتے ہیں، تو ان کا تذکرہ ہے۔ وَبِیَعٌ، اور گرجے مدرسے، یہ عیسائیوں کے عبادت خانے، وَصَلَوَاتٌ، اور عبادت خانے یہ یہودیوں کے عبادت خانے، وَمَسَاجِدُ، اور یہ مسلمانوں کی مسجدیں۔ تو اگر اللہ ایک دوسرے کے ذریعے لوگوں کو ہٹاتے نہ تو جو مختلف ادوار میں عبادت کے مراکز بنائے جاتے رہے ہیں، راہبوں نے عبادت کے مراکز بنائے، عیسائیوں نے جو عبادت کے مراکز بنائے، یہودیوں نے جو بنائے،
جو مسلمان بنا رہے ہیں تو یہ خراب کر دیے جاتے، گرا دیے جاتے۔ یہ وہ مراکز ہیں کہ یذکر فی اسم اللہ کثیرا، کہ جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو چونکہ اگر اللہ لوگوں کو بعض سے دور نہ کرے تو یہ عبادت خانے ختم کر دیے لوگ، تو اس لیے ضرورت ہے کہ لڑا جائے، نہیں تو لوگ تو اللہ کی بندگی کو روک دیں۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور ضرور اللہ مدد کرے گا اس کی کہ جو اللہ کی مدد کرے گا، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ زبردست ہے، زور والا ہے۔ الذین ان مکناہم، وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو ٹھکانہ دے زمین میں، اگر ان کو حکومت دے زمین میں، اقام الصلاۃ، تو نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے منع کریں گے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور معاملات کا انجام وہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ پیچھے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ سے جو اجازت دی گئی ہے، تو قتال کی اجازت اصل کس کو ہے؟ وہ مہاجرین کو ہے۔ انصار جو ہیں انہوں نے ساتھ ویسے مددگار تو ہونا ہے، لیکن اصل جو ان کو ستایا گیا ہے، جن کو گھروں سے نکالا گیا ہے، اجازت اصل میں ان کو دی گئی ہے۔ انصار کا معاملہ صرف مدد والا ہے۔ اللہ اللہ۔ اب یہ جو آیا کہ الذین ان مکناہم فی الارض، تو یہ انہی مہاجرین کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم ان مہاجرین کو حکومت دیں زمین میں، تو یہ مہاجرین جو ہے یہ دین توحید کا نفاذ کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے منع کریں گے۔ تو یہ سارا ذکر ہوا۔ اب کچھ لوگ 12 اماموں کے قائل ہیں، ہم اہل السنت والجماعت خلفاء کے قائل ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان مکناہم، اگر ہم ان کو حکومت دیں۔ اب حکومت جو ہے کس کو دینے کا اللہ ذکر کر رہے ہیں؟ مہاجرین کو۔ اور وہ جو لوگ 12 اماموں کو خلفاء مانتے ہیں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے معاذ اللہ خلافت غصب کی ہوئی تھی، تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر ان کو ٹھکانہ دیں مہاجرین کو، وہ جن کو اپنا خلفاء مانتے ہیں، ان میں حضرت علی تو چلو ہیں مہاجر، لیکن آگے حضرت حسن اور حضرت حسین یہ تو پیدا ہی مدنی دور میں ہوئے ہیں۔ آگے جو اگلے ائمہ ہیں زین اللہ عابدین وغیرہ اور آگے ان کی اولادیں، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد پیدا ہوئی ہیں، وہ ان میں سے تو کوئی مہاجر ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ تو مہاجرین کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور مہاجر بھی ایک نہیں بلکہ مکناہم، ہم ضمیر جمع کی ہے، تو زیادہ مہاجرین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو زیادہ مہاجر خلفاء تبھی بنیں گے کہ جب صدیق اکبر کی خلافت کو بھی حق مانا جائے، عمر فاروق کی خلافت کو بھی حق مانا جائے، عثمان ذی النورین کی خلافت کو بھی حق مانا جائے، سیدنا علی المرتضیٰ کی خلافت کو بھی حق مانا جائے، تو پھر تو مہاجرین کی خلافت بنتی ہے۔ لیکن اگر صرف حضرت علی کی تو حق مانے اور آگے خلافت مہاجرین سے ہٹ کے دوسروں کو دے دیں، تو یہ مہاجرین کی خلافت تو کوئی نہ ہوئی۔ اچھا جی، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و تخویف برائے کفار، تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و تخویف برائے کفار۔ اور اگر یہ تکذیب کریں تیری، فقد کذبت قبلہم، تو ان سے پہلے، اچھا فقد کذبت قبلہم، ان سے پہلے لوگ بھی تکذیب کر چکے، نوح علیہ السلام کی قوم بھی، اور عادی بھی، اور سمودی بھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی، اور لوط علیہ السلام کی قوم بھی، اور وہ مدین والے بھی تکذیب کر چکے۔ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی گئی۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، یہ جتنے لوگوں نے تکذیب کی نا، ہم نے ان کافروں کو کچھ نہ کچھ تو مہلت دی، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ،
تو کیسا ہوا انکار کرنا، یعنی میرا انکار کر رہے تھے تو کیسا ان کا انجام ہوا۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، پس کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کی اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ اپنی چھتوں کے اوپر گری پڑی ہیں۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے کنویں ہیں کہ جو اب نکمے پڑے ہیں۔ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے چونے گچ محل ہیں کہ معطلہ اس کے ساتھ بھی لگ جائے گا کہ وہ بھی معطل پڑے ہیں، وہ سارے جو ہے نا وہ برباد ہو چکے ہیں، نکمے پڑے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ چلے پھرے نہیں ہیں زمین میں؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کہ ان کے دل ہوتے ایسے کہ جن کے ذریعے یہ بات کو سمجھتے، یا ان کے کان ایسے ہوتے کہ جن کے ذریعے یہ سنتے، لیکن یہ نہ دل کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور نہ سوچتے ہیں دلوں کے ساتھ، نہ جو ہے کہ حق کی بات پر یہ کان رکھتے ہیں۔ تو یہ زمین کے اندر چلے پھرے ہوتے، کوئی ان کو عبرت ہوئی ہوتی تو پھر تو یہ حق کی باتوں پہ کان رکھتے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، پس بے شک جو آنکھیں ہیں وہ اندھی نہیں ہوتی، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ، اصل تو اندھے ہوتے ہیں دل کہ جو سینوں کے اندر ہیں۔ آنکھوں کا اندھا ہونا یہ تو صرف ایک دنیاوی لحاظ سے ایک چھوٹا نقصان ہے، لیکن اگر دل اندھا ہے تو وہ آخرت کے فوائد کو نہیں دیکھ پا رہا اور راہ حق کو نہیں دیکھ پا رہا تو اس کا نقصان اخروی اور وہ بڑا نقصان ہے۔ تو اصل اندھا پن جو ہے وہ دل کا اندھا ہونا ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور تجھ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں۔ ہرگز اللہ خلاف نہیں کرے گا اپنے وعدے کا۔ نبی آپ عذاب لانے والے نہیں ہیں، آپ سے جلدی عذاب مانگتے ہیں۔ اللہ نے عذاب کا جو وعدہ مقرر کیا ہے اللہ اس کے خلاف نہیں کرے گا، لیکن وہ اختیار اللہ کا ہے۔ یہ جلدی مانگتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا وقت گزر گیا ہے، حالانکہ اللہ کے ہاں تو بڑی بڑی مدتیں بھی بڑی چھوٹی ہوتی ہیں۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ، ایک دن تیرے رب کے ہاں 1000 سال کے برابر ہے جو کہ تم شمار کرتے ہو۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں ہیں کہ جن کو میں نے مہلت دی جبکہ وہ ظالم تھی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری طرف ہی پھر کر آنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تو کہے اے لوگو، بے شک میں تو تمہارے لیے ڈر سنانے والا ہوں کھول کر۔ جو عذاب جلدی مانگتے ہو نا تو وہ تو اللہ کا اختیار ہے، میں نذیر ہوں، میں کوئی عذاب لانے والا نہیں ہوں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آيَاتِنَا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو ہرانے کی کوشش کی تو وہ جہنم والے لوگ ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول اور نہ ہی کوئی نبی، إِلَّا إِذَا تَمَنَّا، یہ آیت نمبر 52 سے 54 تک کا مفہوم ذرا اچھی طرح توجہ سے سمجھیے گا، جو مفہوم میں بیان کرنے لگا ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے، من رسول، کوئی رسول، ولا نبی، اور نہ ہی کوئی نبی، الا، مگر یہ، اذا تمنا، جب وہ رسول یا نبی وہ پڑھ کے سناتا ہے، یعنی اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، الق الشیطان، شیطان ڈال دیتا ہے، فی امنیتی، اس کے پڑھتے وقت کیا ڈال دیتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیتا ہے، یا یہ مراد لینا اولا ہے۔ ایک اور چیز جو مراد لی گئی ہے وہ بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ نبی رسول اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، شیطان اللہ کی آیتوں کے پڑھتے وقت لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیتا ہے، شبہات پیدا کر دیتا ہے۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ، پھر اللہ مٹا دیتا ہے ان شبہات کو، ان وسوسوں کو، مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، جو کہ شیطان نے ڈالے ہوتے ہیں۔ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، اللہ اپنی آیتوں کو محکم کر کے سامنے کر دیتا ہے، شیطانی شبہات ختم ہوتے رہتے ہیں اور آیات محکم ہو کر سامنے آتی ہیں۔
واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ لیجعل ما یلقی الشیطان، تاکہ کرے اس کو کہ جو شیطان نے ڈالا ہے، یعنی جو کوئی وسوسے شبہات ڈالے ہیں ان کو کرے فتنۃ آزمائش، للذین ان لوگوں کے لیے فی قلوبہم مرض کے جن کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے لیے یہ آزمائش ہے کہ کیا وہ انہی شبہات کے اندر آگے بڑھتے رہیں گے یا ان کو شبہات کو جھٹک کر اللہ کی آیتوں کی طرف متوجہ ہوں گے۔ والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہیں ان کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک جو ظالم ہیں، لفی شقاق بعید، وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اچھا جی، اور تاکہ جان لیں جو علم دیے گئے ہیں، انہ الحق، کہ یہ جو نبی نے آیتیں پڑھ کر سنائی ہیں نا یہ تو حق ہے، من رب کا، تیرے رب کی طرف سے، فیؤمنوا بہ، تو وہ مومن جو ہیں وہ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، جو علم والے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ فتخبت لہم قلوبہم، ان کے دل جھک جاتے ہیں ان آیتوں کے آگے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک اللہ رہنمائی کرنے والا ہے ایمان والوں کی، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ تو یہ مفہوم جو ہے یہ بڑا ستھرا سا صاف سا مفہوم ہے، لیکن کچھ مفسرین نے یہاں پر کچھ اور باتیں کی ہیں۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ جس وقت نبی اللہ کی آیتیں پڑھنے لگتا ہے نا تو شیطان ان آیتوں کے اندر کچھ ملا دیتا ہے۔ ہم نے کہا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر شیطان شبہات ڈال دیتا ہے، اگر وہ منع کرے نا تو سارا معاملہ بڑا نکھر کر واضح ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے ترجمہ یہ کیا کہ جس وقت نبی آیتیں پڑھتا ہے تو شیطان اس میں کچھ نہ کچھ آمیزش کر دیتا ہے، ملا دیتا ہے، لیکن یہ تعبیر جو ہے یہ کوئی مناسب تعبیر نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر ایک جو ہے واقعہ بھی ذکر کرنے لگ جاتے ہیں لوگ، حالانکہ وہ واقعہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر تلاوت کر رہے تھے، سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس وقت سورہ نجم کی آیت نمبر 19 اور 20 تک پہنچے، جس میں لفظ ہے کہ افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، تو جس وقت یہ دو آیتیں پڑھی تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شیطان نے آگے آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلوا دیے کہ تلک